ہے، پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں اذان کی آوازیں پہنچتی ہیں شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں کہ جب اذان ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ بیزار ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں یار یہ مؤذن صاحب بڑی لمبی اذانیں دیتے ہیں، یار ٹی وی پہ اذان شروع ہوتی ہے ہم اس کی آواز بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی مائک اونچے لگائے ہوئے ہیں مسجد والوں نے، زوردار آواز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے مائک ہلکے کرواؤ، ہمیں تو نیند صحیح نہیں آتی ہے، ہمیں تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ ہم اس کی تائید نہیں کروں گا کہ اتنے بڑے بڑے ہارن لگانا، اور وہ بھی بالکل گھروں کی طرف رخ کر کے کہ اذان ہو تو بیچاروں کان پڑی آواز نہ سنائی دے، اور پھر طویل اذانیں دینا۔ ایسی اذان جو باعث تکلیف ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا رخ نیچے کی طرف نہ کرے، تھوڑا سا اوپر کی طرف یا اسٹریٹ آواز جائے تو وہ باعث تکلیف کم سے کم ہوگی۔ تو اتنا زیادہ مطلب لوگوں کو اذیت نہ ہو، یہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ لیکن میں عوام الناس سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اور آپ اسی اذان کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ مائک اتروا دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے گھر کے قریب ہوں تو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں کمیٹیوں کے ساتھ کہ اذان بہت تیز آواز آتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی جان اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ذرا فائدے بھی دیکھ لیں، خود آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جب تک اذان ہو رہی ہے تو شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن ہم شاید بعض چیزوں کو بس دیکھتے ہیں اور جو حکمت شرع ہے اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اذان کے اندر بہت ساری حکمتوں میں سے حکمت یہ بھی ہے، یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بہت بڑا فائدہ یہ پوشیدہ ہے کہ شیطان بہت دور تک بھاگ جاتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اذان کی آواز بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں معاذ اللہ ناگوار گزرتا، اور خصوصاً یہ جو بے نمازی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ اس میں زیادہ شیر ہوتے ہیں کہ ایک تو نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرا اذان سے ان کو بڑی نفرت ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ مؤذن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، غصے میں کہتے ہیں اور تو سن نہیں رہی تھی، زور سے شور ہو رہا ہے، بند کرو ٹی وی کی آواز۔ اور ڈرامہ آئے تو اتنا تیز ڈرامہ سنتے ہیں کہ محلے کے باہر کوئی گلی کے اندر کھڑا ہو تو 3 گھر آگے سے آواز آ رہی ہوگی کس گھر میں ڈرامہ چل رہا ہے۔ فلمیں چل رہی ہوں تو ان کے گانوں کی آواز آدھی آدھی گلی کے اندر سنائی دے گی، وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اذان سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بیمار قلوب کی علامت ہے، ایمان ضعیف ہو گیا ہے، دل بیمار ہو گئے ہیں، اور جب یہ معاملات گھر کے بڑے کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتی نازل فرمائے کہ وہ اپنی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ گانے کی آواز بلند کر دو، ڈھول ڈھمکے کی آواز بلند کر دو، آدھے کپڑے پہنے ہوئے عورتیں رقص کر رہی ہوں تو ان کے گانوں کی آواز چلتی رہے دور تک، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذان کی آواز آئے گی تو وہ ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیں گے اور اس کو معاذ اللہ شور سے تعبیر کریں گے، تمہیں سن نہیں رہا کتنا شور ہو رہا ہے، بند کر دو اذان۔ لیجیے جی، حالانکہ غور سے اذان کو تھوڑا سا آواز چلے ہلکی کر لیں، اگر آپ کو کان میں لگ رہی ہے تو تھوڑی سی ہلکی کر لیں، لیکن سن لیں اذان۔ لیکن یہ مطلب کرنا کہ اذان سے ایک نفرت سی پیدا ہو جانا، اگر ایسا ہے تو اپنے دل کے علاج کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر کبھی بھی آپ نے اذان کو سن کر ناگواری کا اظہار کیا ہو کسی بھی وجہ سے